بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تاریخ اسلام کی ایک اور انتہائی اہم اور ایمان افروز قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح غزوہ بواد پیش آیا اور مدینہ کے اندر اسلام کے خلاف سازش کرنے والی گستاخ عورت اسماء بنت مروان کا خاتمہ ہوا۔ آج کی اس قسط نمبر 39 میں ہم تاریخ کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے اسلام کے سب سے پہلے بڑے اور تاریخی معرکے یعنی غزوہ بدر کی بنیادیں تیار ہونے والی تھیں۔ ناظرین کرام، ہجرت مدینہ کا یہ دوسرا سال تھا اور مشرکین مکہ مسلمانوں کو زگ پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے تھے۔ کفار مکہ کے ایک بدنام سردار زکر بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہوں پر اچانک چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ اور مویشی لوٹ کر فرار ہو گیا۔ یہ مدینہ کی اسلامی ریاست پر قریش کی طرف سے ایک بہت بڑا اور براہ راست حملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں صفوان نامی جگہ تک گئے لیکن وہ لٹیرا ہاتھ نہ آ سکا۔ تاریخ میں اسے غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو مزید چوکنا کر دیا اور اب مشرکین مکہ کو ان کی معاشی طاقت کے ذریعے روکنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ چنانچہ اسی سال جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ایک اور بڑے تجارتی قافلے کی اطلاع ملی۔ یہ قریش کا وہی مشہور تجارتی قافلہ تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور اس قافلے میں مکہ کے تمام بڑے کافروں کی دولت لگی ہوئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قریش کے اس قافلے کے تعاقب کا حکم دیا۔ اس مہم کے لیے تقریباً 150 سے 200 صحابہ کرام تیار ہوئے اور حسب روایت اس لشکر میں بھی تمام کے تمام مہاجرین شامل تھے۔ اس سفر کے دوران مدینہ منورہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہو کر ینبی کے پاس واقع ایک مقام عشیرہ تک پہنچا۔ اسی مناسبت سے اس مہم کو تاریخ اسلام میں غزوہ عشیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب اسلامی لشکر عشیرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ چند دن پہلے ہی وہاں سے گزر چکا تھا۔ قریش کا یہ قافلہ تو مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ سکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک بہت بڑا سیاسی اور دفاعی کارنامہ انجام دیا۔ عشیرہ کے آس پاس بنو مدلج اور ان کے حلیف قبیلے آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان قبیلوں کے ساتھ امن اور عدم تعاون کا ایک تاریخی معاہدہ طے کیا۔ اس معاہدے سے قریش مکہ کو یہ سخت پیغام ملا کہ اب ان کا شام جانے والا پورا تجارتی راستہ مسلمانوں کے زیر اثر آ چکا ہے۔ یہی وہ تجارتی قافلہ تھا جو جب شام سے واپس آ رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے مسلمان نکلے اور پھر غزوہ بدر کا عظیم معرکہ پیش آیا۔ ناظرین کرام،
غزوہ عشیرہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب سن 2 ہجری میں ایک اور اہم مہم روانہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں صرف 12 صحابہ کرام کا ایک دستہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کی طرف بھیجا۔ اس مہم کو تاریخ اسلام میں سریہ نخلا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک بند خط دیا تھا اور فرمایا تھا کہ 2 دن کا سفر مکمل کرنے سے پہلے اسے نہ کھولنا۔ 2 دن بعد جب انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ جب تم میرا یہ خط پڑھو تو آگے بڑھو یہاں تک کہ نخلا پہنچ جاؤ اور وہاں قریش کے قافلے کی نگرانی کرو اور ہمیں ان کی خبریں بھیجو۔ ناظرین کرام، جب یہ مختصر دستہ نخلا پہنچا تو وہاں سے قریش کا ایک چھوٹا تجارتی قافلہ گزر رہا تھا جس کی حفاظت عمرو بن مخزرمی اور چند دوسرے کافر کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم ان پر حملہ نہ کیا تو یہ مکہ کی حد میں داخل ہو جائیں گے اور ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا جس سے قریش کا سردار عمرو بن مخرمی کا مارا گیا اور 2 کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمان اس قافلے کا مال غنیمت لے کر واپس مدینہ منورہ پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے کیونکہ یہ حملہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا جو کہ حرمت والا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم نہیں دیا۔ کفار قریش نے اس بات کا بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کا پاس نہیں رکھا۔ اس نازک موقع پر مسلمانوں کی صفائی اور سچائی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم تم فرماؤ، اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے بن پڑے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت کیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ اس وحی الہی نے قریش کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا اور مسلمانوں کے اس اقدام کو حق بجانب قرار دیا کیونکہ قریش کے ظلم اس سے کہیں بڑے تھے۔ یہ وہ تمام واقعات تھے جنہوں نے قریش مکہ کے غصے کو آگ لگا دی، اور اب مکہ کے کافر مسلمان کو مٹانے کے لیے ایک بڑے معرکے کی تیاری کرنے لگے۔ تاریخ کا وہ عظیم معرکہ کیا تھا اور حق و باطل کا پہلا فیصلہ کیسے ہوا، جانیں گے ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ۔